جس فرشتے کو کوہکاف کے پہاڑ پر مقرر کیا گیا ہے اسے اسکندر اعظم نے دیکھا تو وہ بلند آواز سے تسبیحات پڑھ رہا تھا کہ پاکی ہے میرے رب کی ازل سے منتہا الامر تک، پاکی ہے میرے رب کی تسبیح کی اول دنیا سے آخر تک، اور پاکی ہے میرے رب کی میری ہتھیلی سے عرش تک، اور پاکی ہے میرے رب کی پانی منتہا ظلمت سے نور تک۔ حضرت سلطان سکندر نے جس وقت اس فرشتے کو دیکھا تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے۔ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھایا جب تک اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو دیکھنے کی طاقت نہ بخشی، اور اس فرشتے کو بھی آنکھوں سے دیکھ نہ لیا۔ فرشتے نے حضرت سلطان سکندر کو کہا کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ بڑی دلچسپ بات ہے، اور بندے کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ایک ایک لفظ بڑا قیمتی ہے۔ سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جس وقت فرشتے نے سلطان سکندر سے کہا کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچے، جبکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے یہاں پر آپ کے سے پہلے کوئی اور نہیں پہنچا۔ سلطان سکندر نے فرشتے کو جواب دیا کہ جس ذات نے آپ کو اس پہاڑ پر قابض بنایا ہے، قبضہ جمانے کی طاقت بخشی ہے، اسی خالق ارض و سما نے مجھے یہاں پر پہنچنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ تو لیکن آپ فرمائیں کہ آپ اس پر کیسے قابض ہوئے؟ اس نے کہا کہ میں اسی جبل قاف کا موکل فرشتہ ہوں، اور یہ وہی جبل ہے جو تمام زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو زمین اپنے مکینیوں سمیت الٹی ہو جاتی، اور اس سے بڑھ کر کوئی اور پہاڑ نہیں ہے۔ جب ذوالقرنین واپس لوٹنے لگے تو فرشتے سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی وصیت فرمائے۔ اب قابل غور بات ہے کہ فرشتے نے سلطان سکندر سے کیا کہا کہ اے ذوالقرنین، آپ کل کے رزق کے لیے پریشان نہ ہو۔ اب یہ ہے قابل غور بات، کہا کہ آپ کل کے رزق کے لیے پریشان نہ ہو، جس خالق نے تجھے پیدا کیا ہے اس نے تیرا رزق پہلے ہی پیدا کر دیا ہے۔ تو کہا کہ اے سلطان سکندر، تو کل کے رزق کے لیے پریشان نہ ہونا، اور آج کا کام کل پر مت چھوڑنا۔ جو شے چوک جائے، ضائع ہو جائے، اس پر غم نہ کرنا، اور اپنے ہر معاملے میں نرمی کو مد نظر رکھنا، کسی پر نہ سرکشی کرنا اور نہ ہی تکبر کرنا۔ Thank you.